تہجد کی دعاؤں میں کسی ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مانگنا، کیا یہ صحیح ہے؟ مطلب ایک انسان ہے کہ وہ اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اور مانگتے مانگتے اسے ایک عرصہ گزر گیا، کئی مہینے گزر گئے، تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے، ایک وسوسہ آتا ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار مانگنا کیسا ہے؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی چیز کو کئی مرتبہ، کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک اور کئی سالوں تک مانگ سکتے ہیں؟ دوسری بات کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو مانگنا کب چھوڑ سکتے ہیں؟ پیارے دوستو، یعنی جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں مل رہی، تو کیا ہم اس کو اپنی دعاؤں سے ہٹا سکتے ہیں؟ آئیے اسی بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو 4 سے 5 باتیں بتاؤں گا۔ یقین مانیے گا، انشاءاللہ ہمارے دل و دماغ سے یہ خیال نکل جائے گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی چیز کو بار بار مانگنا چاہیے یا نہیں۔ پیارے دوستو، ہم اپنی دعا کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ 5 باتیں اپنے دل میں بیٹھا لیجئے گا۔ دیکھیے گا، سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو بندہ دعا کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے تو گویا کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، دوسری بات، جو اللہ سے مانگتا ہے اور اصرار کے ساتھ گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنْتُمْ فُقَرَاء، تم تو سب فقیر ہو، اور یقین جانیے ہم سب فقیر ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، بس اللہ کی ذات ہے جو بے نیاز ہے، اور ہم اللہ کے سامنے محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دعا کرنا عبادت بھی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ بڑا خوش بھی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب تم کسی چیز کے لیے سوال کرو تو صرف اور صرف اللہ سے کرو۔ اب دیکھیے گا، ہم کسی چیز کو اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، چاہے وہ محبت کے تقاضے سے ہو، چاہے پریشانیوں کے حل کے لیے ہو، نوکری کے لیے ہو، تجارت کے لیے ہو، یا ترقی کے لیے ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مان لیجیے گا، ایک لڑکی ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اس کا رشتہ فلاں لڑکے سے ہو جائے، اور وہ کافی عرصے سے دعا کر رہی ہے، 2 مہینے، 3 مہینے، 2 سال، 3 سال، 10 سال۔ اب اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید وہ شخص میری تقدیر میں نہیں۔ اب یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر غور کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر اس حکمت کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اپنی دعا کو جاری رکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، کیا مطلب؟ دیکھیے گا، ایک انسان ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس وقت وہ چیز نہیں دے رہا، چاہے اسے دعا کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہوں، چاہے 10 سال ہو گئے ہوں، چاہے وہ دعا تڑپ کر مانگ رہا ہو، تہجد میں مانگ رہا ہو، صلاۃ الحاجت پڑھ کر مانگ رہا ہو، صدقہ خیرات دے کر مانگ رہا ہو، دعا تو ہو رہی ہے، اس پر اس کو ثواب بھی مل رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی حکمت کی وجہ سے اس بندے کو وہ چیز نہیں دے رہا۔ مگر یاد رکھیے، اس نے جو چیز مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا بہتر اسے قیامت کے دن دے گا۔ اور اسی پر میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سناتا ہوں، جس سے آپ کا یقین اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آخرت میں اور زیادہ ثواب بڑھا کر دے دیتے ہیں۔ اور جو شخص دنیا چاہتا ہے اور اس کی منشا یہ ہے کہ بس مجھے دنیا ہی مل جائے، اب دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز اگر اس کو مل جائے تو وہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیزو، اگر کوئی شخص اپنی نیت، اپنے فیصلے
اپنی طاقت اور اپنی کوششیں سب کچھ صرف اس دنیا کو حاصل کرنے میں لگا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گیا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، تو اسے دنیا دے دی جائے گی۔ ہاں، اسے وہ دنیا تو مل جائے گی، لیکن یاد رکھو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب آئیے اپنی اصل بات کی طرف لوٹتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دعا کر رہا ہے اپنے اچھے مقدر کے لیے، اچھی تقدیر کے لیے، نیک فیصلوں کے لیے، تو کیا دعا کرنا بند کر دینی چاہیے؟ نہیں میرے عزیزو، دعا کبھی بھی بند نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے اور اس عبادت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام عطا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز اللہ ہمیں اپنی حکمت کی وجہ سے نہ دے رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہے اور وہ ہمیں اس سے کئی گنا بہتر چیز عطا کرے گا۔ اسے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے گا۔ ایک ماں ہے جس کے 2-3 بچے ہیں۔ ایک بچہ ماں سے ناراض ہو گیا، یا پھر وہ بچہ باہر تعلیم حاصل کر رہا ہے، کسی کام کے لیے باہر ہے۔ اب وہ گھر آئے اور بچوں کے لیے مٹھائی یا کوئی پسندیدہ چیز لائے۔ ماں نے دو بچوں کو وہ چیز کھلا دی جو گھر پر موجود تھے، لیکن ماں نے اس بیٹے کا حصہ جو گھر پر نہیں تھا الگ نکال کر رکھ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے اور ماں جانتی ہے کہ جب وہ آئے گا تو میں اس کا حصہ اسے دوں گی۔ تو سوچو، جو ماں اتنی محبت کرتی ہے، اتنی دور اندیشی رکھتی ہے، تو اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ ہمارے لیے آخرت کا حصہ کیوں نہیں نکال کر رکھے گا؟ یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی تو ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دعا بند نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اور ایک بات جو چیز ہمارے مقدر میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے ضرور عطا کرے گا۔ تو میرے پیارے عزیزو، دعا کرتے رہو، اگر مل گیا تو الحمدللہ، اگر نہیں ملا تو یقین رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ کئی گنا بہتر دے کر تمہیں راضی کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب بھی اللہ سے سوال کرو تو 3 مرتبہ اس لفظ کو دہراؤ، یعنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، فقیری کے ساتھ۔ جیسے ایک فقیر بار بار ایک ہی چیز مانگتا ہے، ویسے ہی اللہ کے سامنے بار بار مانگو، کیونکہ ہم تو فقیر ہیں، محتاج ہیں، اس کے در کے سوالی ہیں۔ تو پھر چاہیں آپ 25 سال تک بھی ایک ہی دعا کرتے رہو، کوئی حرج نہیں ہے، اس پر بھی آپ کو اجر مل رہا ہے، حالانکہ خوشنودی مل رہی ہے اور ایک عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو سمجھیے، اور اگر دل کو راحت ملی ہو، یقین بڑا ہو، تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔